سب سے پہلے میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ ایک جو پرسپشن بنا ہوا ہے، ذرا اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا. میں اس دن آپ کی کوئی ٹویٹس کو بھی فالو کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ یہ جو لفظ بارڈر کو اومٹ کیا گیا ہے، جب امپروو کیا ہے انہوں نے اپنا اسٹیٹ آف قطر نے جو اپنی کیا اسے کہہ سکتے ہیں پریس ریلیز تھی اس کو، کیا اس کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ اس امن معاہدے کے بعد یہ بارڈر کا لفظ نکالنے سے افغان طالبان کا جو عبوری حکومت ہے ان کو ڈپلومیٹک ان کی ون ہوئی ہے؟ کیونکہ یہاں پر اس کی انٹرپریٹیشن ایک یہ بھی لی جا رہی ہے کہ بارڈر کا لفظ نکال دیا ہے، دیٹ مینز کہ ہمارے پاس ایک سفیشنٹ مارجن ہے اور اٹس سفیشنٹلی ویگ کہ ہم اب کراس بارڈر اٹیکس کرتے رہیں گے اور کر سکیں گے اگر ٹی ٹی پی کا معاملہ ختم نہیں ہوتا تو. ہاں منیف صاحب، کل یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی قطر موفا کی جانب سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا گیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ گھنٹوں بعد ایک اور سٹیٹمنٹ جس میں جو بارڈر کا ورڈ تھا وہ ریموو کیا گیا تھا. تو یہ یعنی اس سے پہلے افغان طالبان کے جو سینئر آفیشلز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ، وہ جو لوکل میڈیا ہے ان کو انٹرویو جب دے رہے تھے تو وہ بار بار اس چیز کا کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم اس چیز پہ وہ ایگری نہیں کرتے، یہ جو بارڈر کا وہ ہے ہم ڈیورنڈ لائن کو نہیں مانتے، وہ سب چیزیں جو ان کا ایک ٹریڈیشنل اور ہسٹوریکل ایک وہ کلیم رہا ہے افغان گورنمنٹ کا. صرف یہ نہیں کہ طالبان اس سے پہلے اشرف غنی اور احمد کرزئی جو حکومت ہے ان کی بھی اس سے بھی پہلے. تو اس کے بعد ہم نے یہ ڈیولپمنٹ دیکھی کہ قطر نے بھی یہ کام کیا. تو اس کا یہی مطلب ہم وہ لے سکتے ہیں کہ افغان طالبان کی جانب سے آپ پریشر تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ ان کی اتنی پوزیشن نہیں ہے کہ وہ قطر کو پریشرائز کر سکے، لیکن کوئی چیز کنوے کی گئی ہے جس کے نتیجے میں قطر نے دوبارہ ایک اور بیان ایشو کیا ہے جس میں سے وہ بارڈر کا جو لفظ ہے وہ ریموو کیا گیا ہے. یہ اس وجہ سے میں کہ یہ یعنی اس پورے جو پروسیس میں افغان طالبان کی یہ ڈپلومیٹک یعنی وکٹری اس وجہ سے ہے کہ ان کا ایک جو ہسٹوریکل ایک کلیم رہا ہے اس کو ایک طرح سے یعنی انڈورسمنٹ میں نہیں کہوں گا لیکن اس کو سنا گیا ہے ایک تھرڈ کنٹری میں یعنی قطر میں. تو یہ یعنی یہ ہے کہ افغان طالبان جو ہیں اس کو ایک اور چیز کا بھی ویسے کریڈٹ ملنا چاہیے کہ جس طرح دوحہ پیس پروسیس میں اس نے ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات کو طے کیا، اس کے بعد یعنی رشیا جیسے سپر پاور سے اپنی ریکگنیشن کرائی، تو وہ جو ہیں وہ یعنی لگے ہوئے ہیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کہ جتنے بھی ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو یعنی جس طریقے سے بھی وہ اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اور کیا یہ آپ نے کہا انہوں نے اپنا ٹریڈیشنل موقف تھا، ایٹ لیسٹ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپ ہولڈ کروایا ہے، بیٹل آؤٹ کر کے نہیں، ڈپلومیٹکلی اپ ہولڈ کروایا ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے، بٹ کیا ہماری تشریح یہ درست ہے کہ اچھا یار یہ بارڈر کا لفظ نکل گیا ہے تو اب ہم we can still do what we have been doing or what we intended to do in the first place کہ بھئی اگر آپ ٹی ٹی پی کو قابو نہیں کریں گے تو ہم ان کے پیچھے جائیں گے، ہم افغانستان کے اندر بھی جائیں گے، ٹارگیٹڈ ایریل سٹرائکس بھی کریں گے which we did. So کیا یہ مارجن ہمیں یہ پیس پروسیس دیتا ہے یا are we expecting too much؟ اس میں ہاں یعنی سوشل میڈیا پہ صبح ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ اس طرح کی انٹرپریٹیشن دی جا رہی ہے یعنی جو پاکستانی سوشل میڈیا یوزر تھے ان کی جانب سے کہ یہ تو اچھا ہے پاکستان کو موقع ملا کہ وہ پھر افغانستان کہیں پہ بھی جا کے اگر بارڈر ہی نہیں ہے تو ہم کہیں پہ بھی جا کے وہ سٹرائک کر سکتے ہیں. وہ تو میرے خیال میں پاکستان نے آلریڈی کیا تھا، یعنی یہ جو پیس پروسیس سے پہلے بھی اور 48 گھنٹوں کا جو سیز فائر تھا اس سے پہلے بھی پاکستان نے کئی موقعوں پہ بلکہ 2023 سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا کہ کئی موقعوں پہ پاکستان نے جا کے وہاں پہ جو یعنی ٹی ٹی پی حافظ گل بہادر وغیرہ کے جو ہائیڈ آؤٹ سے ان کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی. اب ریسنٹلی بھی ہم نے دیکھا بلکہ سیز فائر کے دوران بھی جب پاکستان نارتھ وزیرستان میں ایک بڑے طرز کا حملہ ہوا حافظ گل بہادر فیکشن کی جانب سے تو پاکستان نے فوراً ریئیکٹ کیا. اسلام آباد میں بھی جو سینئر سیکورٹی آفیشلز ہیں جو خاص کر افغانستان کو ڈیل کر رہے ہیں ان سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے تو وہ یعنی انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہوگی ٹیررزم کے والے سے وہ اب زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی. جو چیزیں اگر ہمیں یعنی بڑے طرز کا حملہ ہوگا پاکستان میں تو ہم فوراً ریئیکشن دیں گے اور وہ چیز ہو بھی رہی ہے. تو میرے خیال میں کہ پاکستان جو ہے وہ اگر بارڈر ہو یا نہ ہو یا تو اس کے یعنی وہ وہاں پہ انہوں نے سٹرائکس کیے ہیں اور میرے خیال میں فیوچر بھی اگر معاملات خرابی کی طرف جاتے ہیں بڑے طرز کے حملے ہوتے ہیں تو پاکستان کی وہی پالیسی رہے گی. ہاں جو دوحہ میں ہو رہا ہے اور اب نیکسٹ جو راؤنڈ ہے وہ ٹرکی میں ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال میں اس کو بالکل موقع ملنا چاہیے. پاکستان کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ ہاں یہ معاملات اگر افغان طالبان فائنلی سننے کے لیے تیار ہیں کہ جو وہاں پہ وہ انٹائی پاکستان ملیٹنٹ فیکشنز ہیں
جن کی وہاں پہ لیڈرشپ بیسٹ ہے، اگر اس حوالے سے وہ پاکستان کی مدد کرتے ہیں یا کم از کم اگر اس کو روک پاتے ہیں کہ وہ پاکستان میں حملے نہ کریں، تو یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک اور ڈپلومیٹک اچیومنٹ ہوگی، اور اس پروسیس کو میرے خیال میں موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اچھا، یہ احسان صاحب، یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، بلکہ ہم سے زیادہ آپ فالو کرتے رہے ہیں، کہ یہ تو پاکستان کا ایک پرنسپل سٹانس یہ بھی رہا ہے کہ 2021 سے، انفیکٹ شاید اس سے پہلے بھی، لیکن چلے ہم 2021 کو کہہ لیتے ہیں، کہ ہم یہ بتاتے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بڑی میجر پریزنس ہے ٹی ٹی پی کے لوگوں کی، یا جو کچھ بھی ہے۔ اب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا یہ جس طرح سے یہ سارا معاملہ ایک پیس پروسیس کا چلا ہے، اور اس سے یہ پاکستان کا سٹانس صرف بٹوین ایک وہ بائیلیٹرل نہیں، بلکہ ایک اس ایک تھرڈ کنٹری کے اندر، ایک تھرڈ مسلم کنٹری کے اندر ریکگنائز کیا گیا ہے کہ ہاں افغانستان کے اندر اینٹی پاکستان ایلیمنٹس موجود ہیں، ہاں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، ٹی ٹی پی اسے استعمال کرتی ہے پاکستان کے اوپر حملے کرنے کے لیے۔ کیا ہم اسے اپنی ڈپلومیٹک ون کہہ سکتے ہیں؟ بالکل، پاکستان کے جو میں ڈپلومیٹک ون، وہ صرف قطر کے حوالے سے نہیں کہ قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے سائیڈ لائنز پہ یعنی 4 جو ممالک کے ریجن کے، اس میں چائنا، ایران، پاکستان اور رشیا، تو ان کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آتی ہے، تو اس میں بھی جو پاکستان کا موقف ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے حوالے سے کہ وہ افغانستان بیسٹ ہیں، تو وہ وہاں پہ آپ یعنی ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، وہاں پہ اس چیز کو انڈورس کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب ریسنٹلی ماسکو جو فارمیٹ ہے، تو وہاں پہ اجلاس ہوا تھا افغانستان کے حوالے سے، تو وہاں پہ بھی جو آپ اگر سٹیٹمنٹ دیکھ لیں تو اس میں بھی پاکستان کا جو موقف ہے اس کو انڈورسمنٹ ملی ہے۔ اسلام آباد میں جتنے بھی ویسٹرن ڈپلومیٹس اور گلف کنٹریز کے ڈپلومیٹس، ان سے اگر آپ بات کر لیں تو وہ بھی جو پاکستان کا موقف ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو وہ اس کو انڈورس کر رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک یعنی آپ وکٹری کہہ لیں کہ وہ ہے۔ اور قطر کا جو ہے، اور خاص کر اس میں پاکستان نے ایک اور اچھا وہ کیا کہ صرف قطر نہیں بلکہ ٹرکی کو بھی انوالو کیا ہے، اور خاص کر یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو ٹرکی کے انٹیلیجنس کی چیف ہیں ایم آئی ٹی کے، ان کا وہاں پہ ہونا، کیونکہ وہ جو ٹرکش انٹیلیجنس چیف ہے اس کی بہت بڑی انوالومنٹ ہے مڈل ایسٹ میں بھی، سیریا کے حوالے سے، یوکرین رشیا وار کے حوالے سے، امریکہ کے ساتھ، نیٹو کے معاملات، تو ان کی گلوبلی ایک بڑی پرومیننس ہے انٹیلیجنس کمیونٹی میں۔ تو میرے خیال میں کہ اس طرح یعنی انوالو کر کے ٹرکی کو بھی اور قطر کو بھی کہ اس مسئلے میں وہ اگر گارنٹر بنے، تو یہ میرے خیال میں پاکستان کی ایک وکٹری ہوگی کہ فیوچر میں کوئی بھی اگر وائلیشن ہوتی ہے تو یہ دونوں ممالک بھی پھر بیچ میں آئیں گے اور وہ پھر چیزیں کنوے کرنے کی کوشش کریں گے افغان جو انٹرم گورنمنٹ ہے ان کو۔ اچھا، یہ اس پیس پروسیس کی اہمیت، اور ابھی آپ نے بتایا کہ نیکسٹ جو ہے وہ ترکی میں ہو رہا ہے، صرف یہ بتائیے کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے وہاں نور ولی محسود ہو یا ایسے اور ایلیمنٹس جو اینٹی پاکستان ہے، اور ہمیں پتہ ہے ٹی ٹی پی کی پریزنس ہے، اور آپ نے خود بھی کہا کہ صرف قطر ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ تو دنیا کے اندر ریکگنائز کی گئی ہے کہ افغانستان کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے ٹی ٹی پی کی جانب سے، بٹ کیا پریکٹیکلی آپ کی اسیسمنٹ میں اور انفارمیشن میں افغان طالبان کی عبوری حکومت اس قابل ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے یہ جو اینٹی پاکستان فورسز ہیں اور یہ جو ملیٹنٹس ہیں ان کو وہ قابو کر سکیں اور یہ آؤٹ پور بند ہو جائے پاکستان کے اندر؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس حوالے سے 2 قسم کے یعنی یہ جو بات کہی جاتی ہے ڈائمینشنز، ایک یہ کہ اگر آپ ان سے بات کر لیں آف دا ریکارڈ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر ٹی ڈی پی کے خلاف ہم نے کوئی کریک ڈاؤن کیا اور کوئی ہارش قسم کے میجر لیے تو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ چلے جائیں آئی ایس کے پی کی طرف، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس ہے، داعش خراسان، تو ان کی بنیاد بھی ٹی ٹی پی کے لوگوں نے رکھی تھی، یعنی ٹی ٹی پی کو چھوڑ کے انہوں نے وہ ان کی بنیاد رکھی تھی، تو ان کے دل میں یہ خوف ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں تو یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے افغان انٹیلیجنس نے یا افغان سیکورٹی فورسز نے آئی ایس کے پی کو بہت زیادہ یعنی وہ کرش کیا ہے ایک طرح سے میں کہوں گا، ان کی جو کافی حد تک کنٹین کیا ہے، ان کے بڑے بڑے سلیپر سیلز، ان کی لیڈرشپ کو مارا ہے، تو ایک طرف تو وہ ان کے خلاف اگر ایکشن لینے پہ آئے تو وہ لیتی ہے افیکٹو یعنی کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن وہ لیتی ہے داعش خراسان کے خلاف، لیکن جب ٹی ٹی پی کا مسئلہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے اور ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں کہ اب دنیا اور خاص کر پاکستان وہ مزید مجھے نہیں لگ رہا کہ ان چیز کو یا اس طرح کے جو ایکسکیوزز آپ کہہ لیں وہ ٹالریٹ کریں گے، کیونکہ یہاں پہ بھی ڈیلی جس طریقے کے حملے ہو رہے ہیں، آج بھی ڈی آئی خان میں ایک بڑے طرز کا حملہ ہوا ہے، سیکورٹی فورسز کی ایک گاڑی کو ایمبوش کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے بھی نارتھ وزیرستان میں بلکہ جب یہ ٹینشن بھی چل رہی تھی تو اور ایگزائی میں ایک بڑا حملہ ہوا جس میں 7 سیکورٹی اہلکار جو تھے وہ شہید ہوئے تھے، تو وہ والے جو حملے ہیں وہ تم نہیں پا رہے۔
पहले तो पैटर्न ये था कि महीने में या 2 महीने बाद बड़े तरह का कोई एक हमला होता था, अभी तो हर हफ्ते हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े तरह के हमले हो रहे हैं जिसमें मल्टीपल सुसाइड अटैकर जो है उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसी के साथ साथ वो ड्रोन जो है उनका भी मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो मिलिटेंसी है बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गई है। सिर्फ ये नहीं कि ग्राउंड पे, बल्कि ग्राउंड से हट के प्रोपेगेंडा फ्रंट पे भी अगर आप देख लें उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे कि एक्सटेंसिव किस्म का प्रोपेगेंडा किया जाता है और लोकल जो ग्रीवेंसेस है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जाती है। तो ये मल्टाई फोल्ड है या मल्टाई प्रॉन्ग एक किस्म की मिलिटेंसी है। ये माजी वाली जो टीटीपी है जो हम अक्सर उसका वो करते थे 2007 से 2018 तक, उससे ये डिफरेंट है। इसमें बहुत ज्यादा एडवांसमेंट आई है और ये चीज मेरे ख्याल में पाकिस्तानी रियासत फाइनली रियलाइज कर रही है कि अगर अब भी हमने वो यानी सब्र से काम लिया, रिस्ट्रेंट से काम लिया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बनेगा नेशनल सिक्योरिटी लेवल का फ्यूचर में।